وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ بعض لوگ صدیوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے خدمت آقا امام زمان میں. یہ کیسی توفیق ہے جو انہیں ملتی ہے کہ صدیوں کے بعد بھی خداوند متعال انہیں زندہ فرماتا ہے اسی دنیا میں، تاکہ وہ اپنے زمانے کے اس زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر سے اپنی جانوں کو قربان کریں. یہ کیسی توفیق ہے، کیسے مل سکتی ہے ایسی توفیق کہ خداوند متعال آخری وصی اور آخری خلیفہ رسول خاتم الاوصیاء کے لیے صدیوں پہلے افراد کا انتخاب کریں اور انہیں ذخیرہ کریں تاکہ وہ آقا امام زمان کے کام آ جائیں. تو یہ توفیق ہر کسی کو مل سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنی تربیت کریں. اب بھی زمانہ غیبت کبریٰ ایک حوالے سے، تربیت کے حوالے سے ایک سنہرا موقع ہے کہ انسان اپنی تربیت کریں اور خود کو آقا امام زمان کے لیے لائق بنائیں، اس قابل بنائیں کہ نظر رحمت امام، نظر لطف آقا امام زمان آپ کی طرف آئیں اور خداوند متعال کی توفیق سے امام زمان آپ کا انتخاب کریں کسی نہ کسی مہم کام کے لیے. یہ توفیق آج بھی مل سکتی ہے. ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے خدمت آقا امام زمان کیوں سر انجام نہیں پاتا، کیوں ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے خدمت نہیں ہوتی امام کی، ہم کسی کام نہیں آتے. یہ جو سلب توفیق ہے ہماری، یہ ایک مصیبت ہے. یہ جو زمانہ غیبت ہے جو کہ مصیبت کا زمانہ ہے، یتیمی کا دور بھی ہے، لیکن اس حوالے سے غنیمت ایام ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں. ظہور ہوگا تو پھر آپ کے پاس فرصت ختم ہو جائے گی، پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح شائستہ نہیں کر سکتے کہ آقا امام زمان کے کام آ جائیں. تو آج یہ فرصت غنیمت ہے، جتنے سال آپ کی عمر کے باقی ہوں توبہ کریں، خداوند متعال سے دعا کریں کہ خداوند متعال آپ کو توفیق خدمت دے. وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي. یہ دعا پانچویں امام نے ہمیں بتایا، مفاتیح الجنان میں ہے کہ خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے. شب و روز یہ دعا مانگنی چاہیے. وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ. پروردگارہ ان افراد میں سے قرار دے، ان ہستیوں کی صف میں مجھے شامل کر دے جن کے ذریعہ تو اپنے دین کی نصرت فرماتا ہے. دین الہی کی نصرت کے لیے خداوند متعال بعض مردان الہی کا انتخاب فرماتا ہے کہ وہ آئیں گے، دین کی خدمت کریں گے.